ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کیا غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات جائز ہیں؟ اگر جائز ہیں تو کس حد تک ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے؟ آج ہم کوشش کریں گے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں، چاہے وہ گیدرنگ کا ہو، چاہے ان کے تہواروں کا ہو، چاہے پاکی اور ناپاکی کا ہو، اور چاہے ان کے ساتھ کھانے پینے کا ہو، ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر پوری کوشش کریں گے کہ ساری تفصیلات کے ساتھ بات کی جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک انگریزی، اٹالین، فرینچ ترجمے کے ساتھ اگر کوئی غیر مسلم پڑھنے کے لیے مانگے تو کیا اس کو قرآن پاک دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر اطمینان ہو کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں کرے گا تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے کہا جائے کہ غسل کر کے اس قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اور دوسری بات کہ کیا غیر مسلموں کے ساتھ دوستی جائز ہے اور ان کو اپنے گھر میں اپنے برتن کے اندر دعوت پر بلا کر کھلانا پلانا جائز ہے یا نہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے مگر ان سے دوستی اور محبت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم میں اور ان میں عقائد اور اعمال کا اور پاکی ناپاکی کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت اہم بات ہے کہ اکثر لوگ جہاں پر معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے کام پر بھی جاتے ہیں اور اکٹھے رہتے بھی ہیں، تو ان کے ہاں دوستی ہوتی ہے، اور اس دوستی کی بنا پر وہ غیر مسلم مسلمانوں کو اپنے ہاں کھانے کی دعوت بھی دیتے ہیں، اپنے برتنوں میں کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور جن پلیٹوں کے اندر وہ کھانا دیتے ہیں وہ غیر مسلم انہی پلیٹوں کے اندر حرام گوشت بھی کھاتے ہیں۔ تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ برتن اگر پاک ہوں اور کھانا بھی حلال ہو تو غیر مسلم کا کھانا جائز ہے مگر غیر مسلم سے دوستی اور تعلقات جائز نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے ہوتے ہیں ایک علاقے کے اندر، ایک بستی کے اندر، تو وہاں ان کے دوست ہوتے ہیں، ان کے استاد ہوتے ہیں، ان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں سلام کرتے ہیں مسلمانوں کو، اور دوسری بات کہ اگر ہم ان کو ملیں، جیسے وہ عمر کے اندر بڑے ہیں، تو کیا اگر وہ ہندو ہیں تو ان کو نمستے کہا جائے، عیسائیوں کو گڈ مارننگ، یا ان سے ملتے جلتے کچھ الفاظ کہے جائیں، یا بغیر سلام کیے وہاں سے گزر جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو سلام میں پہل تو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اگر وہ پہل کریں اور وہ السلام علیکم کہیں تو آپ کو صرف جواب میں وعلیکم کہہ دینا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو سلام کی بجائے صرف اس کی عافیت اور خیریت دریافت کرتے ہوئے یوں کہہ دیا جائے، آپ کیسے ہیں، آئیے آئیے، مزاج تو اچھے ہیں، خیریت تو ہے، وغیرہ، یعنی اس سے اس کی دلجوئی کر لی جائے۔ اس کے علاوہ جس شخص کا مسلمان ہونا معلوم نہ ہو یا یقینی نہ ہو، کیا اسے سلام کرنا چاہیے؟ چونکہ یہاں پر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ملنے والا یا دکھنے والا شخص کون ہے اور کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان اپنے دین سے اس طرح لا تعلق ہو چکے ہیں کہ ہم نے ناز و انداز میں، وضع قطع میں اور اپنے چال ڈھال میں غیر مسلموں کی اس طرح شباہت اختیار کر لی ہے کہ دکھنے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ جس شخص کے بارے میں اطمینان نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے اسے سلام نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگلی بات یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں کا دیا ہوا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت رہتی ہے لیکن جب ان میں کسی کا کوئی تہوار یا کوئی دن آتا ہے تو وہ حضرات اپنے سٹاف کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے خوشی میں کچھ مشروبات اور دیگر اشیاء وغیرہ نوش کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو کیا ایسے موقع پر ان کے تہواروں پر ان کا کھانا پینا مسلمانوں کے لیے درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلم کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے بشرطے کہ وہ ہدیہ ناپاک نہ ہو۔ اس کے علاوہ کیا اہل کتاب کو یا غیر مسلموں کو اپنے گھر کے اندر دعوت کے لیے بھی بلا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو آپ اپنے دسترخوان پر کھانا کھلا بھی سکتے ہیں اور اپنے برتنوں کے اندر بھی کھلا سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے اوپر غیر مسلم بھی کھانا کھایا کرتے تھے،
جن برتنوں کے اندر وہ کھانا کھائیں وہ برتن ناپاک نہیں ہوتے، اگرچہ کوئی ظاہری نجاست جو ہے وہ ان برتنوں کے اوپر نہ لگی ہو۔ دوسرا، غیر مسلم سے دوستانہ الفت اور محبت یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہندو کے مذہبی تہواروں میں اس سے دوستی یا کاروباری تعلق ہونے کی وجہ سے شرکت کرے تو یہ شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ غیر مسلموں کی مذہبی تقریبات اور رسومات میں شرکت جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی قوم کے مجمع کو بڑھایا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یورپ اور امریکہ کے اندر جو لوگ فیکٹریوں کے اندر کام کرتے ہیں تو وہاں پہ مخلوط نظام ہوتا ہے، غیر مسلم ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمان بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، تو وہاں کھانا پکانے والے عیسائی، سکھ یا کوئی اور ہوتے ہیں، تو کیا ان کا کھانا پکا ہوا ہم کھا سکتے ہیں؟ تو غیر مسلم کی ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کھانا بالکل جائز ہے، بشرطے کہ کھانا پاک ہو اور ہاتھ بالکل صاف ہوں، یعنی صاف ہاتھوں سے کھانا پکا ہو۔ اس کے علاوہ مختلف مذاہب کے لوگوں کا اکٹھا کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟ اگر 100 آدمی اکٹھا کھانا کھاتے ہیں اور برتن اسٹیل کے ہیں یا مٹی کے ہیں اور ان کو صرف گرم پانی سے دھویا جاتا ہے، 100 آدمیوں میں مثال کے طور پہ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، برتن ایک دوسرے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر عیسائی، سکھ، ہندو مرزائی کا برتن کسی مسلم کے پاس آ جائے تو کیا وہ استعمال کرنا جائز ہے؟ اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ پاک ہوں تو اس کے ساتھ کھانا پینا یا ان کے برتن میں کھانا پینا جائز ہے، اور اس کے استعمال شدہ برتنوں کو دھو کر استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہمارا دین اس معاملے میں بالکل تنگی نہیں کرتا، البتہ غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ دوستی کرنے اور ان کی عادات اور اطوار اپنانے سے منع ضرور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوست سوال پوچھ رہا تھا کہ جس طرح ہم غیر مسلموں کے برتنوں کو اگر دھو کر استعمال کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں یا ان کی جگہ پر کھانا کھاتے ہیں تو کیا اس سے ہمارا ایمان تو کمزور نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایک پاک مذہب ہے، اسلام چھوت اور چھات کا قائل نہیں ہے۔ غیر مسلموں سے دوستی رکھنا، ان کی شکل اور وضع اختیار کرنا اور ان کے اطوار و عادات کو اپنانا حرام ہے۔ ان کی شکل و وضع اختیار کرنا اور ان کے اطوار و عادات کو اپنانا حرام ہے، لیکن اگر ان کے ہاتھ نجس نہ ہوں تو ان کے ساتھ کھانا کھا لینا بھی جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کافروں نے بھی کھانا کھایا ہے، ہاں طبی گھن ہونا ایک الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ اکثر مسلمان لوگ جب کام سے بریک ہوتی ہے، کام سے چھٹی ہوتی ہے، تو وہ جا کر عیسائی اور ہندوؤں کے ہوٹلوں کے اوپر کھانا کھاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر ہندو اور عیسائیوں کے برتن پاک ہوں اور یہ بھی اطمینان ہو کہ وہ کوئی حرام یا ناپاک چیز کھانے میں نہیں ڈالتے تو ان کی دکان سے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ اکثر کھانا بنانے کے بعد بتوں کی نظر کر کے تقسیم کرتے ہیں، اس کو بعض مسلمان بھی کھاتے ہیں یا وہ لوگ دوستانہ طور پر مسلمانوں کے گھروں میں بھی بھیجتے ہیں، تو کیا اس کھانے کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بتوں کے نام کی نظر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ شرعاً حرام ہے اور ناجائز ہے۔ کسی مسلمان کو ان بتوں کی نظر کا کھانا کھانا بالکل قطعاً حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلم لوگ اکثر اوقات بہت اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں پیش آتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی ہدایت کی دعا ضرور کرنی چاہیے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلم کو مرنے کے بعد مرحوم بھی نہیں لکھنا چاہیے۔ مرحوم کے معنی ہے کہ اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہو، اور کافر کے لیے دعائے رحمت کرنا کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔